دیکھو بھائی ابھی نکاح ہوا مجھے دو بات جب نکاح ہوتا تھا کسی کا تو ہمارے مرشد ہمارے شیخ حدیث پاک میں مسلمانوں کے حافظ علامہ شیخ پوری فرماتے ہیں کہ بھئی نکاح کے وقت کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اتباع سنت، ہمیں سمجھ کر نکاح کو سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح و سنتی مشہور حدیث سنت سمجھ کر نکاح کرو کی بات میں آگے بڑھاؤں اس بات کو نہیں کرتا تو اللہ کہیں فائدے عطا کرے، وہ بھی حدیث شریف میں اللہ روزی میں برکت کرے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، جو اللہ کے مقبول اولیاء بندے پر محبت پیدا ہوگی، اور جو فاجر بندوں کے دلوں میں روب پیدا ہوگا، حبت ہوگا۔ تو اس لیے سنت سمجھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ دوسرے فرماتے تھے نکاح کا مقصد تکثیر امت بڑھے، امت میں اضافہ۔ آج کل کا ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ نکاح کر کے کیا کریں گے، آج یہاں کھانا کھا لو کل یہ مزاج بن چکا ہے باہر بہت سے لوگ، اور اسی ہندوستان میں کیا میرے کہیں جاننے والی دیکھی تمہارے بچے نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی بہت بچے دیں، میں قیامت کو فخر کروں گا کہ میری امت ہوتا ہے۔ تو نکاح کا دوسرا مقصد ہے تکثیر امت بڑھ، بچے 4 ہو 5 ہو 2 اللہ کی طرف سے۔ باپ کی ماں کی ذمہ داری ان بچوں کو دیکھنا، نیکی کا معیار ہونا عرفان صاحب بننا نہیں، نہ قاری محتاب صاحب خلاف بھی نہیں بن سکتا، مولانا احسان نہیں بن سکتا، قاری محتاب نہیں بن سکتا۔ نیکی کا معیار آپ کا بچہ پائتھن کی نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت، رمضان کے روزے رکھے، مالداروں کی زکات ادا، جو کام وہ کرتا ہے اسے پتا ہو کہ یہ کام شریعت کی نظر میں کیسے کرنا چاہیے، اس کی ذات سے اگر کسی کو نفع نہ پہنچے تو نقصان نہ پہنچے، ایسے 20 بچے بھی کھولے۔ اور اگر بچہ شراب پیتا ہے، سٹے لگاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، چوری کرتا ہے، کفری عمل کرتا ہے، ایسا بچہ پیدا ہوتے مرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو یہ بنانے کی دعا ہے۔ آج آپ کو اندازہ نہیں ہے ہندوستان میں بڑی تعداد ہے بچوں جو دین کو چھوڑ دیں، توحید ان کی جان چلی، شرک کے ماحول میں بچے چلے گئے، وہ آپ کے بچے ہیں۔ ہر برادری، ہر خاندان، ہر علاقے میں ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اگر ایک بچی مر گئی کسی حادثے میں تو پورے گاؤں میں شور مچ جائے کہ فلاں بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ کوئی کار پلٹ گئی اس میں کچھ بچے مر گئے تو لوگ روئیں گے کہ اتنا بڑا حادثہ۔ میں کہتا ہوں اس طرح کتنے بچے مر جائیں کوئی بات، مگر بچہ ہمارے ماحول سے چلا جائے، اس بچے کے پاس ایمان نہ رہے، توحید نہ رہے، وہ ایمان کو چھوڑ دے تو اس پر کوئی روتا ہے، اس پر رونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نیک مانیں۔ بچے کیسے نیک مانیں گے آپ نے، اور بچے توحید پر کیسے قائم رہیں گے؟ اس مدرسے میں بھیجو اپنے بچے، اپنے بچوں کو یہاں پر اس پر پورا اعتماد کرو کہ تھوڑی سی جگہ میں بہت بڑا کام ہے۔ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ اس علاقے کے باغ ہوں گے بہت سے، یہاں کے لوگوں کے مول ہوں گے، کھیتیاں ہوں گی ان لوگوں، ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں سونا پیدا ہوتا ہے، ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں زعفران پیدا ہوتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جگہ اس مدرسے کی بڑی قیمتی ہے۔ یہ مدرسہ آدمی تیار، اس مدرسے نے آپ کے بچوں کو قرآن پاک دی، بسم اللہ دی، دانا سے کھانا سکھایا، ٹوپیاں دی، برقعے دیے، مسلح دیے، رحلے دیے، درود شریف دیا ہے، استغفار دیا ہے۔ ورنہ نے نکاح میں گئی بات بہت بار کے ساتھ ایک بھی 2 دن پہلے نکاح کے لکھ کو پڑھو، میں تم بولے ہی نہیں کچھ مولانا کو کہتا کہ نکاح پڑھاؤ تو میں تو پڑھ لا الہ الا اللہ اس سے پڑھا نہیں، اجرا اپنے مقام اللہ ملائکہ پڑھا نہیں گیا۔ تو اس مدرسے میں اپنے بچوں کو، آپ کا بچہ اسکول پڑھتا ہے، آپ کے بچے کالج میں جاتے ہیں، بھیجو، آپ کی مرضی۔ اچھا آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، آپ کی بچے ڈاکٹرنیاں بنے، اس کی ضرورت ہے، لیکن ان کی توحید محفوظ رہے، ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا برقع محفوظ رہے، ان کی نماز محفوظ رہے، اس کے لیے مدرسے کو بچوں کو وابستہ۔ اور اگر پھر
توحید بچانا چاہتے ہو، ایمان بچانا چاہتے ہو اپنے بچوں کا، تو اپنے بچوں کو گھروں میں دے کر بیٹھو، ان کو دعائیں یاد کرو، قرآن پاک کی تلاوت کا گھروں میں ماحول بناؤ، اپنے بھائی محتاج صاحب سے مل کر اپنے گھر میں کوئی دین کی کتاب پڑھو، فضائل اعمال، منتخباتی، بیشتی دیوبند، آئینہ نماز، اسوہ رسول اکرم، تہذیب الاخلاق کی کتاب۔ آج گھروں میں کتابیں نہیں رہی، قرآن پاک نہیں رہا گھروں میں، آج موبائل میں بچوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ایک بچی حاملہ ہو گئی، اس سے پوچھا اخباروں نے کس کا حاملہ ہے، کہنے دو کہ نہیں بتاؤ کس کا حاملہ ہے، آپ پوچھتے ہو کہ ہاں کہ میرے بھائی کا، اللہ حفاظت۔ یہ باقاعدہ خبر انقلاب میں آئی، مجھے تمہارے بھائی کا عمل کیسے ہے؟ پہلے میں گاندھی فلمیں دیکھتی تھی، میرا بھائی بھی دیکھتا تھا، جب میرے جذبات بے قابو ہو گئے میں نے اپنے بھائی کو، آپ کہاں چھوڑے ہوئے ہو، ماشاءاللہ کہاں پہنچے؟ تو اگر اپنے بچوں کی توحید باقی رکھنا چاہتے ہو تو گھروں میں کوئی دین کی کتاب ہو، اپنی بچوں کی پوری نگرانی کرو۔ تمہاری بچی کے ہاتھ میں انگوٹھی کہاں سے آئی ہے، چپل کہاں سے آیا، دوپٹہ کہاں سے تمہاری بچی کے پاس آیا جو تم نے نہیں دی، تمہاری بچی کے جیب میں 500 کا نوٹ کہاں سے آیا، ہمیں فکر نہیں کچھ، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے، یہاں ایمان کے نعرے پڑے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام قیامت میں کھڑے ہوں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ جس دین کے لیے میں نے محنت کی، میری پوری 23 سالہ زندگی جس کے لیے وقت ہوئی، مجھے کھانا نہیں ملا، تم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ حضرت حمزہ کھڑے ہوں گے، شہید حمزہ، سید الشہداء، ان کو سوال کرو، غور کرو، سوچو، دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا جو بیت المقدس میں کی تربیت میں تھی، انہوں نے کو پھل لے دیا تھا کھانا، ان کے ہاتھ موسم کا تازہ پھل تھا، پوچھا یا مریم اپنا کی حالات، مریم یہ پھل کہاں سے آیا، میں نے دیا نہیں تمہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں چیز دیکھے جو نہیں دی اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو دے، اس سے پوچھے وہ کہاں سے آیا، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس لیے اپنے بچوں کی پوری فکر کرو، گھر میں کسی کتاب کو پڑھو اور صبح شام کی دعائیں یاد کرو، درود شریف گھروں میں پڑھو، اپنے گھروں کا دینی ماحول۔ اور شادیوں میں جاؤ بچوں کو لے کر، آپ مان نہیں سکتے، مولانا عرفان کے کہنے سے آپ نے پیسے دیے مولانا احسان محسن صاحب کو، آپ نے جان اٹھا دی اپنی، مگر آپ مولانا احسان کی بات نہیں، قاری مہتاب صاحب کی بات سن کر آپ لبیک کہتے ہیں، مگر آپ ان کی بات نہیں مانتے، آپ مولانا عرفان صاحب کی بات بالکل نہیں مانے۔ آپ کیا کہیں میرے سر پر ہاتھ رکھ دو، پانی دم کر دو، مولانا عرفان صاحب رات کا 1:30 بج رہا ہے، ذرا ہمارے گھر میں چلیے، آپ کی مبارک قدم پر جائیں گے، بات ماننی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ اگر ہم جو شادیوں میں جاتے ہیں، جو شادیوں کا ہمارا حال ہوا ہے، اس نے ہم کو تباہ کیا۔ میرے جڑے بچے رہتے ہیں، کھانا باہر ہوتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے کھانا کھانے والا نہیں، مولانا احسان محسن نے نعت پڑھی، آپ نے اس نعت کے اوپر ان کو ہدیہ دیا، کیا نعت یہ نہیں کہ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے؟ کیا نعت یہ نہیں کہ دانا سے کھانا کھانا چاہیے؟ کیا پیغمبر کا اسوہ یہ نہیں ہے کہ کھانے کا لگے اپنی دائیں نہ ہوتا ہے؟ یہ پیغمبر کا اسوہ نہیں؟ کیا پیغمبر کا اسوہ نہیں ہے کہ ہاتھ دھل کر کھانا چاہیے؟ کیا پیغمبر کا اسوہ یہ نہیں ہے کہ پلیٹ صاف کرنی چاہیے؟ کہاں پہنچے؟ تم کس پیغمبر کے ماننے والے ہو جو پیغمبر غلاموں کی طرح رہتا؟ فرشتہ آیا اور اس نے اگریز کیا، آپ غلام نبی بننا چاہتے ہو یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو؟ ہاں میں غلام نبی بننا چاہتا ہوں، میں بندوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں، میں ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن پیٹ بھر کر کھانا چاہتا ہوں تاکہ شکر کروں۔ آپ اس پیغمبر جس کے لیے آپ نے پیسے، آپ پیسے دے دیں گے، جان دے دیں گے، واہ واہ کریں گے، واہ واہ کر کہہ دیں، بات چاہ بنے گی کیا عمل؟ ان 10-15 سالوں میں بڑا انقلاب بھی آیا، جو لوگ ماننے والے نہیں تھے، دھارمک نہیں تھے، مذہبی نہیں تھے، وہ مذہبی بنے، اور جن کو مذہبی رہنا چاہیے تھا وہ مذہب سے دور جا چکے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت بھی بایا رہ گئی، رسم ادا وہی بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا وہی بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا توحید کی نہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بات ہوتی ہو جائے گی، توحید کیسے باقی رہے گی؟ قاری مہتاب سے پوچھنا، قاری احسان سے پوچھنا، عثمان سے پوچھنا، مولانا قاری توصیف سے پوچھنا، مولانا عرفان سے پوچھنا، میرے پاس محنتوں میں رکھا میں آپ کو بتاؤں۔ اور نکاح کا تیسرا فائدہ بھائی نفس کی حفاظت۔ اب بچوں کا نکاح ہو گیا، پڑھا دیا یہاں پر سب سے، اب نکاح کے بعد بیوی کے میں چھوڑو۔ بہت نالائق ہیں وہ لوگ جو شادی کے بعد دوسری بچوں سے باتیں کرتے، اور وہ لڑکی بہت نالائق ہے
تو نکاح ہونے کے بعد بھی اپنے دولہے کے علاوہ کسی اور سے بات کرے. موبائل اپنی بیوی کے پاس پڑا ہوا ہے اور بات دکھا رہا ہے دیکھو میں اس لڑکی سے پیار کرتا ہوں. تو مر جائے گا, تو تباہ ہو جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی آدمی شادی کے بعد زنا کرے تو ایسے آدمی کو پتھر مار مار کے مار دیتا. نفس کی حفاظت ہے بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کی بیوی. قرآن پاک میں نے ایک آیت پڑھی تھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس. بیوی شوہر کا لباس اور شوہر بیوی کا لباس. یہ بچے بیٹھے دو جن کے نکاح ہوئے, ان کے والد نے, دادا نے, نانی نے, پھوپھی نے, خالہ نے نہ معلوم کتنے اچھے لباس کو سہارنپور کے, مظفر نگر کے, دلی کے, بمبئی کے, پونا کے, سعودی عرب کے, دبئی کے ان کو کپڑے دے. جو ان بچوں کی دلہنیں بنی ان دلہنوں نے معلوم کہاں کے کپڑے پہنے ہوں گے. مگر مولانا عرفان کی سرپرستی میں کہہ رہا ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں, آج ان دلہنوں کو جو بچے دلہن بنی ہیں ان کو جو لباس ان دلہوں کی شکل اور ان دلہوں کو ان کی دلہنوں کی شکل میں جو لباس ہو رہا ہے اس سے قیمتی لباس پر یہ سب سے قیمتی لباس ہے, بہت اچھا لباس ہے. لوگوں سے لباس کو فرق اسے خراب آج ذرا سی بات پر 10 طلاق میں پھر ہو رہا, بوڑھے آدمی طلاق کر رہے ہیں, 10 بچوں کے باپ ہو چکے ہیں, پوتے نوچے والے طلاق دے چکے ہیں, پھر روتے ہیں. اس لباس کی قدر, لباس کا فائدہ کیا ہے؟ لباس بدن کو راحت پہنچتا ہے, بیوی شوہر کو راحت پہنچے, شوہر بیوی کو راحت پہنچے. اور راحت کیسے ملے گی؟ کیا بہت اچھا جہیز دیں, آپ بہت اچھا کام دیں, آپ اپنے بچوں کو بس دیں, آپ اپنے بچوں کو سونا چاندی دیں, آپ حلال کھانے بنائیں, فصل کھانا کہتے ہو اس میں راحت. میں نے ایسی شادیاں دیکھی جس میں 72 73 کھانے کے انجام خراب. اور میں نے نکاح دیکھ رہے 5 آدمی آئے, دلہن بچ کو لے کر چلے گئے, کسی نے کھانا گھر میں بھجوا دیا. آج ان کے بچے جج ہیں, ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, انجینئر ہیں, مفتی ہیں, بڑے بڑے. آپ کہاں ہو؟ بہت ہو. تو جب لباس کا فائدہ راحت ہے اور بیوی شوہر کو راحت پہنچائے, شوہر بیوی کو راحت پہنچائے, راحت مکانوں میں نہیں, اللہ کے ذکر قرآن پاک حدیث پاک میں دعاؤں میں آپ اس کا پورا اہتمام کریں اور اس کی پوری تیاری کریں. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں قاضی خطاب صاحب کو, اتنا بڑا پروگرام آپ نے تشریف لائے, آپ نے اپنے وقت دیا ایسا پروگرام سجانے کے لیے, بڑی محنت کرتے. کیسے بچے میں یہاں پہلے بھی آتا رہا, اس مدرسے سے میرا بہت تعلق ہے. ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا ہاشم صاحب قاسمی جب نور اللہ پر قدو وہ اس ہم تو لیٹ آئے, وہ مغرب سے پہلا جائے اور سب کے بعد یہاں سے جائے, اور کچھ نہیں بھائی خالی محتاب پروگرام کا میری کئی ضرورت ہو پتا ایک تو میں ہاتھ وہ قبر میں جا, انہوں نے اس مدرسے کو آگے بڑھا فرمان چلا, اس کے لیے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے قاری محتاب کو حد تک پہنچا. اور یہ درجہ اور بھی بہت سے لوگ دارالعلوم کے ہیں, مدارالعلوم کے, ہمارے معاد کے, ہمارے استاد گرامی درس مولانا محمد ناطق صاحب ندوی ہیں, مولانا خان صاحب کے خود مولانا قاری صاحب ہیں. یہاں ہم آتے ہیں تو بہت محنت کرتے ہیں اور بچوں کی بہت آگے بڑھانے کی فکر ہے. اس لیے انہوں نے بہت میں ان کی دعا کرتا ہوں. اور دن بڑا ہوا ہے, آپ اس مدرسے کی قدر کریں, استادوں کی قدر کریں, بچوں کی قدر کریں, اور لازم اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں. اگر بچے مدرسے سے نہ جڑے, خانقاہوں سے نہ جڑے, ہمارے بڑے جماعتوں سے نہ جڑے تو ماحول بڑا عجیب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا عرفان صاحب کو شیخ طریقت